آج کے لیکچر میں آپ کو اوسلو پیس پروسیس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ امن معاہدہ 1993 کے اندر اسرائیل اور پی ایل او کے درمیان ہوا، اور دونوں اسرائیل کے اندر اور فلسطین کے اندر یہ انتہائی کنٹروورشل ثابت ہوا۔ اسرائیل کے اندر بھی ایسی قوتیں تھیں جن کا یہ کہنا تھا کہ فلسطینی کبھی بھی ہتھیار نہیں چھوڑیں گے، کبھی بھی اپنی جدوجہد نہیں چھوڑیں گے، اور فلسطین کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ اسرائیل کبھی بھی فلسطینیوں کے حوالے سے امن قائم نہیں کرے گا، بلکہ ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوگی کہ فلسطینیوں کو اپنی زمینوں سے بے دخل کیا جائے۔ پی ایل او کے اندر مارکسسٹ جو پارٹیاں موجود تھیں خاص طور پہ، وہ اس معاہدے کے بہت سخت خلاف تھیں۔ اس میں پاپولر فرنٹ فار دا لبریشن آف پیلسٹائن شامل تھی، اور انہوں نے اپنا ایک علیحدہ فرنٹ بنا لیا جس کا نام تھا دا ریجیکشنسٹ فرنٹ۔ پی ایل او سے باہر بھی دو ایسی پارٹیاں تھیں جو کہ انتہائی اثر و رسوخ رکھتی تھیں، جنہوں نے اس اوسلو معاہدے کو ریجیکٹ کیا۔ اس کے اندر شامل تھیں اسلامک جہاد اور حماس۔ اسی طرح اسرائیل کے اندر بھی لیکوڈ جو دائیں بازو کی پارٹی تھی، اور مزید اور دائیں بازو کی پارٹیوں کا یہ کہنا تھا کہ عربز جو ہیں اور فلسطینی جو ہیں وہ کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ امن اس لیے نہیں قبول کریں گے کیونکہ در حقیقت ان تحریکوں کے پیچھے ایک اینٹی سیمیٹک سوچ ہے۔ یہودیوں کی مخالفت یہ لوگ کرتے ہیں، اور ان کا یہ مشن ہے کہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، بلکہ یہودیوں کو بھی ختم کر دیا جائے، لہٰذا یہ کبھی بھی امن کی طرف نہیں آئیں گے۔ مگر یہ جو نیریٹیو، جو کہ یہ بیانیہ جو کہ اسرائیل کے اندر عام پایا جاتا تھا، وہ اس کو 1978 کے اندر ایک دھچکا اس طرح سے لگا کہ جب مصر نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ طے کر لیا، کیمپ ڈیوڈ اکارڈز کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آئندہ وہ اسرائیل پر حملہ نہیں کریں گے، تو اس کے بعد کم از کم اسرائیل پبلک کے اندر یہ تاثر ٹوٹ گیا کہ عربز جو ہیں وہ امن کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر 1982 میں جب اسرائیل نے لیبنان پر اٹیک کیا، اٹیک اس غرض سے کیا کہ ان کا یہ مشن تھا، ان کا یہ گول تھا کہ وہ پی ایل او کو ختم کریں گے، یاسر عرفات کو قتل کر دیں گے۔ اس مقصد کے لیے وہ بیروت تک گئے اور بہت بڑی جنگ وغیرہ ہوئی، مگر انہوں نے وہاں پر جب فلسطینی کیمپس کا گھیراؤ کیا، صابرہ اور شٹیلا، اور وہاں پہ فلسطینیوں کا قتل عام کیا، ان کے ساتھ ایک پارٹی شامل تھی جو کرسچن فنڈامنٹلسٹ پارٹی تھی جس کا نام تھا فیلنجسٹ پارٹی، قطیب اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں۔ تو قتل عام تو قطیب پارٹی نے کیا تھا، مگر اس کی امداد جو ہے وہ آئی ڈی ایف یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کی تھی۔ گھیرا آئی ڈی ایف کا تھا، اور رات کے وقت انہوں نے فلیئرز وغیرہ جلائے تھے، جس کے نتیجے میں فیلنجسٹ جو ہیں وہ فلسطینیوں کو تلاش کر کر کے قتل کر رہے تھے۔ تو یہ جب پورا واقعہ ہوا تو اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا ریئیکشن ہوا اس پوری جنگ کے خلاف، اور تقریباً 4 لاکھ لوگ تیل اویو کی سڑکوں پر باہر آ گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل کو فوری طور پہ لیبنان سے وڈرا کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایریل شارون جو کہ اس کے ڈیفنس منسٹر تھے وہ ایک وار کرمنل ہے، ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل بار بار اپنے عرب کنٹریز اور اپنے عرب نیبرز پر حملہ آور ہے، حملہ کری جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے اسرائیل کے اندر امن قائم نہیں ہو رہا۔ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ اب بہت جنگ ہو چکی، اور اب ہمیں یعنی کہ اسرائیل کی ریاست کی ضرورت یہ ہے کہ وہ عرب کنٹریز کے ساتھ معاہدے کریں، امن معاہدے کریں، ایون یہ کہ فلسطینیوں کے ساتھ نیگوسیشن کریں، بات چیت کریں، مذاکرات کریں، اور امن قائم کرنے کی کوشش کریں۔ ان ڈیمنسٹریشنز کے نتیجے میں ہی اسرائیل کو لیبنان سے وڈرا کرنا پڑا، اور مزید یہ کہ ایریل شارون کو اپنی ڈیفنس منسٹری سے استعفیٰ بھی دینا پڑا۔ پی ایل او کو شکست تو ہو گئی، اور شکست کے نتیجے میں یاسر عرفات اور پی ایل او کی تقریباً تمام قیادت کو لیبنان سے بے دخل کر دیا گیا، اور وہ منتقل ہو گئے، یعنی کہ چلے گئے ٹونیزیا کے اندر۔ اب ٹیونس اگر آپ نقشے پہ دیکھیں گے تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ اسرائیل سے بہت وقفے پر ہے، بہت دور ہے، اور ٹیونس سے اسرائیل پر ڈائریکٹلی کوئی حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ پی ایل او کی جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح کسی پیلسٹینین ریفیوجی کیمپ میں اپنا بیس بنا کے اسرائیل پر حملہ کیا جائے، اسرائیل پر اٹیک کیا جائے۔ وہ اب اسٹریٹجی جو ہے ناممکن ہو چکی تھی۔ پہل تو مصر نے کبھی اجازت ہی نہیں دی کہ مصر کی سرزمین سے فلسطینی جو ہیں وہ اسرائیل پر حملہ کریں۔
سیریا سے کچھ حملے وغیرہ ہوتے رہے 1960s کے اندر، وہاں سے پھر PLO کی ایکسپلشن ہوئی، عرفات کی ایکسپلشن ہوئی، تو عرفات وغیرہ جارڈن آ گئے. 1970 سے لے کے 1972 تک جارڈن کے اندر سول وار ہوئی اور PLO کی وہاں سے ایکسپلشن ہوئی. اس کے بعد وہ لیبنان چلے گئے اور لیبنان کے اندر 1982 کے اندر ان کی ایکسپلشن ہو گئی. تو یعنی کہ اب PLO کے پاس کوئی ایسا بیس نہیں رہا جہاں سے کہ وہ پیلسٹینین کمیونٹی کو آرگنائز کر کے تو اسرائیل پر اٹیک کر سکتے تھے. نہ وہ جارڈن سے اٹیک کر سکتے تھے، نہ سیریا سے کر سکتے تھے، نہ لیبنان سے کر سکتے تھے، اور نہ ہی اب ایجپٹ سے کر سکتے تھے. ویسے بھی ایجپٹ نے اب اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ طے کر لیا تھا. تو لہٰذا PLO انتہائی آئسولیٹڈ اپنے آپ کو محسوس کرتا تھا اور ہو بھی چکا تھا. اور اسرائیل کا جب بھی دل کرتا تھا تو وہ ٹیونس اپنے ہوائی جہاز بھیج کے تو PLO کے کیمپ پر اٹیک وغیرہ بھی کر دیا کرتے تھے. اب محسوس تو ایسے ہو رہا تھا، شاید اسرائیلیوں کو تو ڈیفینیٹلی ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب PLO کا چیپٹر بند ہو چکا ہے، یاسر عرفات کا چیپٹر بند ہو چکا ہے، یہ پورا قصہ کہانی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. مگر اچانک ایک ایسا واقعہ ہوا، بلکہ کئی واقعات ہوئے، ایک ایسی نئی تحریک ابھری جس نے نہ صرف اسرائیلیوں کو حیران و پریشان کر دیا اور دنیا کو حیران و پریشان کر دیا، بلکہ PLO کو بھی خود حیران و پریشان کر دیا کہ یہ سب ہو کیسے گیا. ہوا کچھ ایسے کہ غزہ کی پاپولیشن اور ویسٹ بینک کی پاپولیشن خودرو طریقے سے ایک دم سے اسرائیل کے خلاف بغاوت پر اتر آئی. ایک چھوٹے سے ٹریفک ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں جس میں کہ ایک یہودی ڈرائیور نے کچھ فلسطینیوں کو گاڑی کے نیچے کچل دیا، اس کے نتیجے میں پوری فلسطینی آبادی پھٹ پڑی. کہیں پر تو انہوں نے پٹرول چھڑک کر یا پٹرول بوتل میں بند کر کے آگ لگا کے مولوٹوف کاکٹیل بنا کے تو اسرائیل کی فوجوں پر اور فوجیوں پر پھینکے. کہیں پہ انہوں نے پتھر مارنے شروع کیے، کہیں پہ گریفیٹی نظر آئی، کہیں پہ انہوں نے اسرائیلی نمبر پلیٹ لگانے سے، اپنی گاڑی پہ لگانے سے انکار کرنا شروع کر دیا، کہیں پہ انہوں نے معاشی بوائیکاٹ کرنا شروع کر دیا اور دنیا کے اندر بھی یہ کہا کہ اسرائیل کا معاشی بوائیکاٹ ہونا چاہیے، کہیں پہ انہوں نے ٹیکسز ادا کرنے جو ہیں ان سے انکار کر دیا. یعنی کہ ہر طرح کی بغاوت شروع ہو گئی. یہ جو بغاوت تھی یہ کوئی عام ریبیلین تو ایسا سچ نہیں تھا، یعنی کہ اس میں ان لوگوں کے پاس کوئی خاص ہتھیار وغیرہ تو نہیں تھے، مگر نہتے ہی لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف انہوں نے علم بغاوت جو ہے اس کو بلند کر دیا. اسرائیل نے 80,000 اپنی فوج کو موبلائز کیا اس مقصد کے لیے کہ اس کو کرش کر دیا جائے، اس تحریک کو کرش کر دیا جائے، لوگوں کو جو ہے نا بٹھایا جائے. اس کا نام پڑا دا فرسٹ انتفاضہ، اور یہ بہت بڑا ایونٹ تھا اسرائیل کی تاریخ میں اور فلسطین کی تاریخ میں بھی. اسرائیل انفارمیشن سینٹر فار ہیومن رائٹس ان دی آکیپائڈ ٹیریٹریز کا یہ کہنا ہے، یعنی کہ یہ انسانی حقوق کی ایک تحریک ہے، کہ تقریباً 2,000 فلسطینیوں کو اسرائیل نے فرسٹ انتفاضہ میں مارا، ان کو جاں بحق کیا، ان کو قتل کیا. اس کے علاوہ ایک دوسرا پہلو یہ بھی تھا کہ فلسطینیوں کے اندر بھی ایسی تحریک موجود تھی کہ جو فلسطینی اسرائیل کی مدد کرتے تھے تو فلسطینی جو ہیں وہ ان کو خود مار دیتے تھے. تقریباً 822 ایسے بھی واقعات ہوئے جس کے اندر پیلسٹینینز نے پیلسٹینین کلیبریٹرز کو مار دیا. اسی انتفاضہ کے موقع پر اور اس کی وجہ سے ایک نئی سیاسی پارٹی منظر عام پر فلسطینی عوام کے سامنے آئی اور اس کا نام تھا حماس. اور آگے جا کے حماس کا فلسطینی سیاست پر بہت گہرا اثر و رسوخ رہا. حماس نے اسلامک جہاد کے ماڈل کو فالو کیا. اسلامک جہاد کا ماڈل یہ تھا کہ اس وقت تک جتنی اسلامک فنڈامنٹلسٹ پارٹیز تھیں ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، ہم فی الحال کسی قسم کی اسرائیل کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لیں گے. ہمارا جو پہلا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی اخلاقی تربیت کریں، ان کو اسلام پڑھائیں، اور بعد میں کوئی ایسا وقت آئے گا کہ جب ہم پھر اسرائیل کے خلاف لڑنے میں کامیاب ہوں گے. اسلامک جہاد نے بہرحال اس پوزیشن سے، اس نقطہ نظر سے اختلاف کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ہمیں اسرائیل کے خلاف جنگ بھی کرنی چاہیے، جدوجہد بھی کرنی چاہیے. یہ نقطہ نظر جب اخوان المسلمین کے لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا تو ایک نئی پارٹی جو ہے انہوں نے قائم کی جس کا نام تھا حماس. حماس کے بارے میں اگلے لیکچر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، مگر بہرحال ان کی کہانی اور ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا فلسطینی سیاست اور اسرائیل کی سیاست پہ اور دنیا کی سیاست پہ بلکہ بڑا گہرا اثر ہوا. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک علیحدہ ایپیسوڈ صرف اور صرف حماس پر ڈیڈیکیٹ کروں.
اسرائیل کے اندر بھی ایک نئی تحریک نے جنم لیا جس کا نام تھا پیس ناؤ. جیسا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ 1982 میں جب اسرائیل نے لیبنان پہ اٹیک کیا تھا تو اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑی ڈیمونسٹریشن ہوئی جس کے اندر 4 لاکھ لوگ انہیں شرکت کی. یعنی کہ یہ تقریباً اسرائیل کی 10% آبادی تھی. 10% آبادی اگر سڑک پہ آ جائے, سڑکوں پر آ جائے, تو اس کا مطلب ظاہری بات ہے یہی بنتا ہے کہ اکثریت لوگ جو ہیں وہ اس نقطہ نظر سے اتفاق کرتے ہیں کہ اسرائیل کو مزید لیبنان کے اندر جنگ نہیں کرنی چاہیے. بہرحال تو ایک نئی تنظیم بنی جس کا نام تھا پیس ناؤ, اور پیس ناؤ کی یہ کوشش تھی کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان امن معاہدہ قائم ہو. انہوں نے ایک اور بہت بڑی ڈیمونسٹریشن آرگنائز کی فرسٹ انتفاضہ کے حق میں جس میں 1 لاکھ لوگ شریک تھے. اسرائیل جیسے ملک کے اندر 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ لوگوں کا اکٹھا ہو جانا ایک بہت بڑی بات ہے, کیونکہ اسرائیل کی آبادی پاکستان کی آبادی سے بہت کم ہے. اسرائیل کی موجودہ آبادی جو ہے وہ اس وقت 90 لاکھ ہے اور پاکستان کی آبادی تو آپ جانتے ہیں کہ 220 ملین ہے, یعنی کہ 2.2 کروڑ لوگ پاکستان کے اندر بستے ہیں. تو لہٰذا اسرائیل کے اندر 2-3 لاکھ لوگوں کا ڈیمونسٹریشن کرنا ایک بہت بڑا واقعہ ہے. تو بہرحال 1 لاکھ لوگوں کی ڈیمونسٹریشن ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ فلسطینیوں کے ساتھ امن معاہدہ قائم کرنا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے ایسٹ یروشلم کے ارد گرد ایک ہیومن چین بنائی جس میں ہزاروں اسرائیلیوں نے بھی اور فلسطینیوں نے بھی شرکت کی. تو پیس ناؤ کی کوشش یہ تھی کہ عربز اور اسرائیلیز کو اکٹھا کیا جائے, اور ان کا پریشر یہ تھا کہ اسرائیلی گورنمنٹ پہ کہ پی ایل او کے ساتھ معاہدہ کیا جائے, پی ایل او کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. یاد رکھیں کہ اس وقت تک اسرائیل کے اندر یہ نقطہ نظر عام پایا جاتا تھا کہ پی ایل او کے لوگ تو بنیادی طور پہ دہشت گرد ہیں, ٹیررسٹ ہیں, لہٰذا دہشت گردوں سے کسی قسم کا معاہدہ نہیں ہو سکتا, کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے. مگر پیس ناؤ کا یہ کہنا تھا کہ یہ نقطہ نظر غلط ہے, پی ایل او کے ساتھ مذاکرات ہونا چاہیے. اگرچہ ایسے بہت سارے واقعات ہوئے جو کہ بڑے افسوسناک ہیں, دردناک ہیں, مگر بہرحال اسرائیل کو پی ایل او سے بات کرنی ہی پڑے گی. اس سلسلے میں اسرائیل کی کمیونسٹ پارٹی تھی جس کا نام ہے ماکی, ان کا ایک بہت ہی اہم کردار رہا, کیونکہ اس پیس موومنٹ کے اندر ہمیشہ وہ سر فہرست رہے, ہمیشہ ہراول دستے کا انہوں نے کردار ادا کیا. اور دلچسپ بات ماکی کے بارے میں یہ ہے, یعنی اسرائیلی کمیونسٹ پارٹی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پارٹی زیادہ تر اسرائیل کے اندر جو عربز رہتے ہیں, فلسطینینز رہتے ہیں, مسلمان رہتے ہیں, ان کے اندر مقبول ہے. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی پارٹی تو نہیں ہے, ایک بڑی سیریس اور بڑی پارٹی, پارلیمنٹ کے اندر بھی ان کے ممبران جو ہیں وہ موجود ہیں. تو لہٰذا پیس ناؤ کے پیچھے ماکی کا بھی ایک اہم کردار تھا, اور انہوں نے بھی لوگوں کو موبلائز کیا اس مقصد کے لیے کہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے. لہٰذا 1993 کے اندر یہ مذاکرات ہوئے اور اوسلو اکارڈز پہلی دفعہ یtzhak ربین اور یاسر عرفات کے درمیان طے پائے. یtzhak ربین لیبر پارٹی کے ممبر تھے اور لیبر زائنسٹ تھے آپ کہہ سکتے ہیں, اور وہ الیکشن میں جیتے ہی اس وجہ سے تھے کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم فلسطینیوں کے ساتھ امن معاہدہ کریں, امن مذاکرات کریں. یاد رکھیں کہ یtzhak ربین ایک وار ہیرو تھے. اسرائیل کے بنانے میں اور اسرائیل کی دفاع میں ان کا ایک کلیدی کردار تھا. کئی ان کی سٹیٹمنٹس آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہیں جس طرح یہ فلسطینی جو پتھر مارتے تھے تو ان کے حوالے سے ربین کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ان کی ٹانگیں توڑ دو. تو لہٰذا ان پہ یہ شک نہیں کیا جا سکتا تھا, اسرائیلی پبلک یہ ان پہ شک نہیں کر سکتی تھی کہ یہ کوئی پرو پیلسٹینین آدمی ہے یا پرو پیلسٹینین پولیٹیشین ہے. تو لہٰذا جب ربین نے یہ کہا کہ دیکھیں میں نے اپنی ساری زندگی لگائی ہے فلسطینیوں کے خلاف, ہم لڑتے رہے, مگر اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں, ان کے ساتھ معاہدہ کریں. تو بہرحال اس بات کا ایک وزن تھا جس کو کہ کیونکہ ربین جو ہے وار ہیرو تھے, جس کو کہ مخالفین اس وقت چیلنج کرنے میں دقت محسوس کرتے تھے, ان کو مشکلات محسوس ہوتی تھیں ربین کو کا مقابلہ کرنے میں. It is certainly not easy for the families of the victims of the wars, violence, terror, whose pain will never heal, for the many thousands who defended our lives in their own and have even sacrificed their lives for our own. For them, this ceremony has come too late. اس معاہدے میں امریکہ کا ایک اہم کردار تھا. امریکہ کی وجہ سے ہی یہ معاہدہ ہوا, اور امریکہ نے ایک طرح سے اسرائیل کو بھی اور پیلسٹینینز کو بھی گارنٹی کیا کہ معاہدے کی حدود کے اندر رہا جائے گا.
اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ IDF جو ہے وہ غازہ اور ویسٹ بینک سے وڈرا کرے گی، اسرائیل جو ہے وہ PLO کو قبول کرے گی کہ یہ تنظیم فلسطینی عوام کی نمائندہ تنظیم ہے، یاسر عرفات کو اجازت ملے گی کہ وہ فلسطین واپس آ سکیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی کیونکہ ساری زندگی عرفات کی گزر چکی تھی فلسطینی عوام کے لیے لڑتے لڑتے، مگر کسی اور ملک کے اندر، جلا وطنی کے اندر عرفات کا واپس آنا ایک بہرحال بہت بڑا واقعہ تھا سمجھا جاتا ہے۔ PLO نے یہ فیصلہ کیا اور اگریمنٹ کی کہ اب وہ بندوق کا رستہ چھوڑ دیں گے، اسرائیل کو تسلیم کر دیں گے اور مزید اسرائیل کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ اور بقیہ جو مسائل ہیں، جس میں جروسلم کا مسئلہ ہے، جس میں پیلسٹینین ریفیوجیز کا مسئلہ ہے، جس میں اسرائیلی سیٹلمنٹس کا مسئلہ ہے، سیکیورٹی کے مسئلے ہیں، بارڈرز کا مسئلہ ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنے باقی تمام مسئلے ہیں، وہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ 5 سال بعد طے ہوں گے۔ یعنی کہ پہلے یہ چیزیں قائم کی جائیں گی، ایک پیلسٹینین اتھارٹی قائم کی جائے گی، یاسر عرفات واپس آئیں گے، PLO مزید اسرائیل کے خلاف جنگ نہیں کرے گی، اسرائیل جو ہے وہ پیلسٹینین اتھارٹی کو ایکسیپٹ کرے گا، PLO کو ایکسیپٹ کرے گا، یاسر عرفات کو ایکسیپٹ کرے گا، اور باقی معاہدے بعد میں کیے جائیں گے، سیکیورٹی ارینجمنٹس وغیرہ وغیرہ، رائٹ آف پیلسٹینین ریفیوجیز ٹو ریٹرن، جروسلم کا سوال، یہ سارے چیزیں 5 سال بعد ہوں گے۔ جب یہ معاہدہ ہوا تو اس کے نتیجے میں اسرائیل کے اندر ایک پوسٹ زائنسٹ فیز شروع ہو گیا۔ پوسٹ زائنسٹ فیز سے میری مراد یہ ہے، یا لوگوں کی مراد یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر جو ایکیڈیمکس تھے اور ینگ لوگ تھے اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے، اور ایون مین اسٹریم TV پر اور سنیما کے اندر اور پاپولر کلچر کے اندر یہ نقطہ نظر عام پایا جاتا تھا کہ اسرائیل کو اب مزید فلسطینیوں کے خلاف کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ اسرائیل کے اندر کئی ایسے ایکیڈیمکس تھے جو کہ اسرائیلی ہسٹری کے بارے میں ایک نیا نقطہ نظر پیش کرتے تھے جو کہ زیادہ تنقیدی نقطہ نظر تھا۔ ان کو ریویژنسٹ ہسٹورینز بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں شروعات کی بینی مورس نے، جنہوں نے ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس 1948 کے دیکھے، IDF کے اپنے ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس دیکھے، تو اس میں سے ان کو یہ پتہ چلا کہ کس طرح سے ایک منصوبے کے تحت فلسطینیوں کو 1948 کے اندر اپنے گاؤں وغیرہ سے اور اپنے علاقوں سے پش آؤٹ کیا گیا تھا۔ ایک منصوبے کے تحت ان کو زمینوں سے بھگایا گیا تھا تاکہ زمینوں پر قبضہ کیا جا سکے۔ یہی بات پھر ایلان پاپے اور آوی شلیم وغیرہ اور بہت سارے اور ہسٹورینز نے لکھنی شروع کی، اور یہ اب بات جو ہے نا اس لیے انڈاؤٹیبل ہو گئی کیونکہ یہ تو IDF کے اپنے ریکارڈ سے ثابت ہو رہی تھی جو کہ 30 سال بعد اب ڈی کلاسیفائی ہو چکے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، بہت ساری ایسے TV سیریل اور فلمیں بننی شروع ہو گئیں اور یونیورسٹی کیمپسز پہ ڈسکشنز ہونی شروع ہو گئیں کہ ہمیں فلسطینیوں کے ساتھ امن قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف فلسطینیوں کے اندر بھی پہلی دفعہ یہ لہر دوڑی کہ شاید اتنی جنگ کے بعد چلیں پورے اسرائیل پر، پورے فلسطین پر تو ہم ریاست قائم نہیں کر پائیں گے، مگر کچھ علاقے میں جو 22% علاقہ ہے جو کہ ویسٹ بینک اور غازہ کا علاقہ ہے، وہاں پہ فلسطینی اپنی حکومت پہلی دفعہ قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو لہٰذا فلسطینیوں کے اندر بھی ایک امنگ تھی، ایک نئی امید تھی کہ یہ معاہدہ کامیاب ہوگا۔ اور پھر یاسر عرفات کا غازہ اور ویسٹ بینک واپس آنا ایک بہت بڑا ایونٹ تھا جس نے فلسطینی عوام کو اس قدر اس موقع پر ان کے جذبات بھرے ہوئے تھے، ابھر کر سامنے آ رہے تھے، اور عرفات کے لیے پیار اور محبت کا ایک سمندر نظر آتا تھا۔ تو اس طرح مئی، جون، جولائی میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز غازہ اور ویسٹ بینک سے نکل آئیں اور یاسر عرفات نے پیلسٹینین اتھارٹی ویسٹ بینک اور غازہ کے اندر اسٹیبلش کر لی۔ اکتوبر کے اندر جارڈن اور اسرائیل کے درمیان ایک امن معاہدہ ہوا، اور اس کے بعد جارڈن نے یہ کہا کہ اب ویسٹ بینک کے حوالے سے ہمارے کوئی کلیمز نہیں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ یہ ٹیریٹری جو ہے وہ جارڈن کا حصہ بنے۔ دسمبر 1994 کے اندر یtzhak ربین، یاسر عرفات اور شمعون پیریز کو تینوں کو مل کر جوائنٹلی نوبل پیس پرائز دیا گیا۔ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جو کانفلکٹ ہے وہ شاید اب ختم ہو گیا ہے اور آئندہ ایسا کانفلکٹ نہیں ہوگا، مگر آئندہ ایپیسوڈ میں آپ یہ دیکھیں گے
کہ یہ کانفلکٹ ختم نہیں ہوا، اوسلو 2 کے نتیجے میں کچھ ایسے معاہدے ہوئے کہ جس سے پیلسٹینین اتھارٹی ایک وائبل ریاست نہیں بن سکی۔ یہ سارا کچھ میں اگلے ایپیسوڈ میں کور کروں گا، امید ہے کہ آپ فالو کریں گے۔ تھینک یو۔